یہی وجہ ہے کہ وہ رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورت کی پیدائش پہ آر محسوس کی جاتی تھی، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن جب پیغمبر اسلام والسلام تشریف لائے، قرآن کا نزول ہوا، آپ نے فرمایا عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے میں مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ بہن اور بیٹی ہے تو تیری ناموس ہے، بیوی ہے تو حیات رفیقہ ہے۔ آپ کا یہ فرمان سننا تھا، معاشرے نے عورت کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا، اسے وقار اور عظمت ملی۔ معلوم ہوا کہ میری ماں، بہن اور بیٹی کو اگر عزت ملی ہے تو وہ کسی اور مذہب میں نہیں، صرف دین و اسلام میں ملی۔ اب اگر اس دین کے ساتھ ہم اور آپ جڑے رہے تو ہم باعزت زندگی گزارنے والے بن جائیں، لیکن آج کی بہن غیر کے طریقوں میں عزت تلاش کرتی ہے، غیر کے طریقوں میں سکون تلاش کرتی ہے۔ یاد رکھنا، اسلام کے علاوہ غیر مذاہب اور غیر طریقوں میں اللہ نے نہ سکون رکھا ہے نہ عزت رکھی ہے۔ اگر میں سکون اور عزت کی زندگی چاہتی ہوں تو مجھے دین کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ دوسری بات کہ اللہ نے عورت کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا، بڑی اہم صلاحیتیں عطا کی۔ اگر تاریخ انسانیت میں ہم اور آپ غور کریں، تاریخ انسانیت، تو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ہر کامیاب ترین شخصیت کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی عورت کا کردار موجود ہے۔ تاریخ انسانیت میں ہر کامیاب ترین شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ضرور نظر آئے۔ عورت ماں کی حیثیت سے ہو، بہن بیٹی کی حیثیت سے ہو یا بیوی کی حیثیت سے۔ پیغمبر علیہ السلام جب آپ باقاعدہ پہلی مرتبہ سفر تجارت میں تشریف لے جانے لگے اور اس سفر کی وجہ سے آپ کے اخلاق، آپ کی تجارتی اصول، قوانین لوگوں کے سامنے اجاگر ہو کے آئے، تو اس کے پیچھے میرے اور آپ کی ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال تجارت کے لیے محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ ہجرت کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے۔ آپ نے گھر کے ہر فرد کو ذمہ داری سونپی اور محبوب پیغمبر کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ بیوی سے کہا کہ آپ نے کھانا بنانا ہوگا، بیٹی اسما سے کہا کہ تو نے کھانا پہنچانا ہوگا، غلام عبد الرحمن سے کہا کہ علاقے کی خبریں لانی ہوں گی، غلام فہیرہ سے کہا کہ بکریوں کو دودھ لانا ہوگا۔ ڈیوٹیاں لگائیں اور محبوب کی خدمت میں سفر میں روانہ۔ غار ثور پہنچے، پہلا دن گزرا، آپ کی بیٹی اسما کھانا لے کے آئی۔ جب دوسرے دن کھانا لے کے آتی ہے تو اسما کے چہرے پہ پریشان اور اداسی کے آثار۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، بیٹی اسما کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں کھانا دے کے واپس لوٹی، ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، مجھے روک کر
میرے سے کہنے لگا کیا تجھے معلوم ہے تیرے والد اور تیرے پیغمبر کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ کہنے لگا کون سے مقام پر؟ میں نے بتانے سے انکار کر دیا، اصرار کرتا رہا، انکار کرتی رہی، دھمکانے میں اتر آیا تب بھی انکار کر ڈالا، حتیٰ کہ زوردار تھپڑ رسید کیا، میں نیچے گری، میرا چہرہ پتھر سے ٹکرایا، بالوں سے پکڑا گھسیٹ کے کھڑا کر کے کہنے لگا بتا وہ کس مقام پہ ہے؟ تو اس وقت میں نے کہا ابو جہل تو میرے جسم میں اپنے آپ کو تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں مگر محبوب پیغمبر کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ پیغمبر اسلام کی محبت بھری نگاہیں اس بچی کے ساتھ کھڑے اس کے بعد ابو بکر کے چہرے پہ جم گئی، دیکھ کر کہنے لگے ابو بکر دنیا میں ہر صحابی کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں مگر تیرے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ یہ مقام صدیق اکبر کو اگر ملا ہے تو اس کے پیچھے ان کی بیٹی حضرت اسما کا کردار ہے۔ ہر کامیاب ترین شخصیت کے پیچھے عورت کا کردار ضرور موجود ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے کفر سر جوڑ کے بیٹھا، ہمارے جرنیل کی شاگردی میں جا رہے ہیں، ابو جہل کی صدارت میں خانہ کعبہ میں آنا سطح کا اجلاس، فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے اس مدرسے کے راستے کو کیسے بند کیا جائے۔ آخر کار اس بات پہ متفق ہوئے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لے کے غصے کے حالت میں سامنے صفا پہاڑی پہ مدرسہ دار ارقم جہاں محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے اپنے قدموں کو بڑھانے لگے۔ راستے میں ساتھی نے روکا، عمر غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں، کہاں پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ یہ سننا تھا۔ عمر اور غصے میں آئے، بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، پہلے اپنی بہن فاطمہ خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے، دروازے پہ دستک سنی، بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا۔ میاں بیوی دروازے کی طرف بڑھے، استاد کمرے میں تشریف لے گئے، دروازہ کھولا، عمر نے غصے کی حالت میں دیکھا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بیک آواز کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا، فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاون کو بچاتے ہوئے عمر کا تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا زوردار تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکرایا، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اور تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ جب ماں کا تذکرہ آیا تو عمر کا دل پسیج گیا، کہا اچھا، آنکھیں بند، سر جھکا، من کی کھڑکی کھول کے اندر عمر جھانکنے لگا۔ زمین نے جھنجھوڑا، عمر کیوں انتقام پہ اترتا ہے، کیوں تعصب پہ آتا ہے، کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے؟ دروازہ کھلا ہے، خود معلوم کر سکتا ہے ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے، اور یہ مدارس والے بچوں کا مدرسہ ہے یا بچیوں کا؟ یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ عمر نے سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہا اچھا بہن مجھے بھی کچھ سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے، بھائی پاک کی حاجت کرنے چلے گئے، استاد کمرے سے باہر آ گئے،
اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی عمر بھی شامل. سبق سورہ طٰہٰ کی آیت کی رکا تھا، وہیں سے استاد نے آغاز کیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. عمر اہل لسان تھے، آیت شریف بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے. کہا یہ تو خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ. مختصر یہ عمر پہنچے دار ارقم کے دروازے پر، دستک دی. گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار. حضرت امیر حمزہ نے دور سے دیکھا، بھاپ لیا، اٹھ کے قریب آئی. کہا کون ہے دستک دینے والا؟ اس ساتھی نے کہا کہ عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. امیر حمزہ نے کہا ہٹ، دروازہ میں کھولوں گا. اچھی نیت سے آیا ہے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے کا دروازہ کھولا. عمر کی نگاہ اٹھی، امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرائے. عمر نے فوراً اٹھی نگاہوں کو جھکا لیا. امیر حمزہ نے بھاپ لیا، انہوں نے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا. عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا. عمر محبوب کی قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو. یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے. مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے. صحابہ نے اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا. اور پھر ایک وہ وقت آیا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی صفت سالاری کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی کے پاس سے گزر رہے ہیں کہ قدم رکے. نگاہیں اس وادی میں اضطراب کی حالت میں گھومنے لگی. لشکر بے قرار ہے، گرمی کی شدت ہے، رکنے کی وجہ معلوم نہیں، ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے پوچھ سکے. آخر کار ایک اہلکار نے ہمت کی، آگے بڑھ کے امیر المومنین سے پوچھا. امیر المومنین پورا لشکر بے قرار اور پریشان ہے، آپ رکی تو رکتے ہوئے چلے گئے، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وادی وہ وادی ہے جہاں ایمان لانے سے پہلے عمر اونٹ چرایا کرتا تھا. جب اونٹ شام کو گھر جاتے تو بھوکے ہوتے. میرے باپ خطاب کو یہ تانا دیتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا جس کو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. اور میں تو وہ تھا جس کو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، لیکن آج اس دین اور قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے مسلمانوں کا سپہ سالار بنا دیا ہے. حضرت عمر کو اگر یہ مقام ملا ہے تو اس کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ بن خطاب کا کردار ہے. تو ہر شخصیت، کامیاب شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار آپ کو ضرور نظر آئے. حضرت عمر کو اگر یہ مقام ملا تو اس کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ بن خطاب کا کردار. مکہ فتح، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. اہل مکہ بے قرار اور پریشان. آج تو چن چن کے بدلے لیے جائیں. حضرت اکرمہ کی بیوی ام حکیم انتہائی سمجھدار خاتون تھی. فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ لی. کلمہ پڑھتے ہی عرض کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو اپنے خاوند اکرمہ کو آپ کی خدمت میں لے آؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کیونکہ اکرمہ بے قرار تھا. اسے یقین تھا سوائے موت کے میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کفر کی زندگی میں اکرمہ نے کوئی ایک موقع ایسا نہیں جانے دیا جس موقع پہ محبوب پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچائی. تو آپ کی بیوی اجازت دے کے فوراً گھر آتی ہے کہ میرا خاوند گھر موجود ہوگا، حضور کی خدمت میں لے جاؤں گی. گھر دیکھا تو اکرمہ گھر موجود نہیں. سمجھ گئی موت کے ڈر سے بھاگ چکا. یہ بھی جانتی تھی کہ مکہ میں اسے پناہ کی جگہ کہیں نہیں مل سکتی.
یقیناً وہ کشتی لے کے دریا پار جانے کی کوشش کرے گا. تو وقت ضائع کیے بغیر یہ فوراً دریا کے کنارے پہ پہنچی. دیکھا کہ اکرمہ کشتی میں بیٹھا دریا پار جانے کی کوشش کر رہا ہے. وہیں کھڑ کے آواز نہیں لگائی. پتا تھا یہاں سے آواز لگاؤں گی لوٹ کے نہیں آئے گا. دوسری کشتی پکڑی. تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے پہنچ کے کہا اکرمہ واپس آ جاؤ, اکرمہ واپس آ جاؤ. اکرمہ نے کہا میں واپس نہیں جا سکتا, سوائے موت مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کہا اکرمہ لوٹ آؤ, محبوب سے اجازت لے کے آئی ہوں. اعتبار نے لیا, واپس لائی اور محبوب کے قدموں میں پیش کر دیا. حضرت اکرمہ نے ایمان قبول کر لیا. ایمان لانے کے بعد پھر کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس موقع پہ حضرت اکرمہ محبوب پیغمبر کی خدمت میں پیش نہ ہوتے. حتیٰ کہ آج کی صحائف ستہ میں وہ احادیث کی کتابیں جس کو پڑھ کے بچے اور بچے عالم بنتے ہیں, اس میں حضرت اکرمہ سے کئی روایتیں نقل کی جاتی ہیں. یہ مقام اگر اکرمہ کو ملا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بیوی کا کردار ہے. تو اللہ نے ماں بہن اور بیٹی کو ایسی صلاحیت عطا کی. حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند دنوں کے لیے انڈیا میں اصلاحی سفر پہ نکلے. اللہ کی شان اس سفر میں بہت سے ہندو آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے ایمان قبول کیا, بہت سے مسلمانوں نے توبہ کی. واپس لوٹے فوراً پہلے ماں کی خدمت میں گئے کہ ماں کی قدم بوسی کرنے کے بعد اپنی سفر کی کارگزاری سنا سکتے. دعا سلام کے بعد کہنے لگے اماں اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا, اللہ نے میرے سے بہت بڑا کام لیا. بے شمار مسلمانوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کی ہے, بہت سے ہندوؤں نے میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا ہے. پوری کارگزاری سنائی. جب بات مکمل ہو گئی تو ماں کی ایک ہلکی سی آواز نکلی, کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں تیری ماں کا کمال ہے. یہ سننا تھا. بایزید بوستامی کا سر جھکا. اماں یقیناً کمال آپ ہی کا ہوگا, لیکن جاننا چاہتا ہوں وہ کمال ہے کیا. ماں کہنے لگی بیٹا جب تک تجھے دودھ پلانے کا زمانہ تھا میں نے ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا. تو بایزید بوستامی کو اگر ولایت کے مقام ملا تو اس کے پیچھے ان کی ماں کا کردار ہے. انڈیا میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا, والد کا انتقال ہو چکا تھا. والدہ نے اس کا نام قطب الدین رکھا. سمجھداری کی عمر پر پہنچا تو ہاتھ سے پکڑا, مسجد مدرسے میں لے آیا. قاری صاحب اسے قرآن پڑھانا چاہتی, کلاس میں بٹھا دی. واپس لوٹی, سوچنے لگی بیٹے کو قرآن کے ساتھ جوڑ آئی, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسے بنا. اس فکر کے نتیجے میں اللہ دل میں تدبیر ڈالا. بیٹے کے پڑھنے کے بعد گھر آنے سے پہلے ناشتہ تیار کیا, دسترخوان اور کپڑے میں باندھا اور بچے کی بستر میں چھپا کے رکھا. بچہ گھر آیا, امی بھوک لگی. ماں اٹھی, مصلی بچھائے. بیٹا اس مصلی پہ بیٹھ جاؤ, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگو, یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلا دے, اللہ تجھے اچھا سا کھانا کھلا دے. جیسے ماں نے کیا ویسے بچے نے کیا. دعا مانگی تو ماں نے ہاتھ سے پکڑا, اس کے بستر کے پاس لے آئی. بیٹے بستر ہٹاؤ. بستر ہٹائے تو کھانا موجود تھا جو ماں رکھ چکی تھی. بچے نے کھانا کھایا, آرام کی نیند سو گئی. دوسری دن ماں نے کھانا تیار کیا اور الماری میں رکھ دیا. بچہ آیا, امی بھوک لگی. کہا بیٹا کل میں نے جیسے جانماز بچھائی تھی آج خود بچھاؤ اور بیٹھ کے اللہ سے مانگو, جس نے کل کھلایا وہ آج بھی کھلائے گا. بچے نے دعا مانگی, بستر کے پاس آیا, کھانا موجود نہیں. ماں نے ہاتھ سے پکڑا, الماری کے پاس لے آئی. دروازہ کھولا تو کھانا موجود تھا. کھانا کھایا, آرام کی نیند سو گیا. اس ترتیب سے چند دن گزرے. اللہ کی شان, چند دنوں بعد ماں کو پڑوس رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑا اور
بچہ پڑھنے گیا، وقت اتنا گزرا کہ ماں کو اندازہ نہ ہو سکا، خیال آیا تو پریشان ہو گئی، بچہ پڑھ کے گھر آیا ہوگا، امی امی کہہ کے مجھے بھی آوازیں دی ہوں گی، مسلسل پہ بیٹھ کے اللہ سے بھی مانگا ہوگا، نہ ماں ملی ہوگی نہ روٹی ملی ہوگی، معلوم نہیں میرے بچے کی ذہنیت کا کیا عالم ہوگا۔ اب ایک ماں ہے بے قرار ہو گئی، پردہ کر کے تیز سے قدم اپنے گھر کی طرف بڑھانے لگی، زاروں قطر روتے ہوئے اللہ کو پکار رہی ہے، یا اللہ میری محنت کی لاج رکھ لینا، میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اللہ میں نے تو یہ کوشش کی تھی بچے کے تعلق تیرے ساتھ مضبوط ہو جائے، اسی پریشانی میں جب گھر داخل ہوئی کیا دیکھا بچہ آرام کی نیند سو رہا ہے، ماں اور پریشان ہو گئی کہ اس نے مجھے بھی آوازیں دی ہوں گی، نہ روٹی بھی تلاش کی ہوگی، نہ ماں ملی نہ روٹی، یہ بھوکا پیاسا سو گیا ہوگا، جلدی سے ناشتہ تیار کیا، ہاتھوں میں اٹھایا، بچے کے پاس آیا، سرانے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا اٹھو کھانا کھا لو بہت دیر ہو چکی ہے، بچہ آنکھیں مسلسل ہوا اٹھ کے بیٹا، کہا بیٹا کھانا کھا لو بہت دیر ہو گئی ہے، بیٹا کہنے لگا اماں میں تو کھانا کھا چکا ہوں، یہ سننا تھا، ماں کے قدموں سے زمین کھسکی، زاروں قطر رونے لگی، اللہ تیرا احسان تو نے میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیا، بیٹا کیسے کھانا کھایا، امی جب میں گھر آیا میں نے آپ کو آوازیں دی، کمروں میں ڈھونڈا آپ مجھے نہ ملی، مسلسل ڈال کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ آج تو امی بھی گھر نہیں، بھوک بھی زیادہ لگی ہے، آپ تو اچھا سا کھانا کھلا لینا، امی دعا مانگنے کے بعد جب میں نے بستر اٹھایا اس میں کھانا موجود تھا، میں نے کھانا کھایا اس میں اتنا مزہ تھا جو پہلے کسی کھانے میں نہیں آیا تھا۔ تو حضرت بائی بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بڑے ہوئے، ان کا نام قطب الدین تھا تو بختیار کاکی پہ معروف ہو گئے، کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں، اسی واقعے کے بنیاد پر اللہ نے پھر آپ سے ایسا کام لیا کہ وقت کا حکمران کی اصلاح آپ کے ہاتھوں ہوئی، وہ آپ کے دائرہ بیت میں آئے اور آپ سے ہدایات لے کے نظام کو چلاتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا آپ کے آخری لمحات ہیں، آپ نے خادم خاص کو بلا کر نصیحت کی میرا جنازہ اس شخص سے پڑھانا جس میں یہ صفات موجود ہوں، ہاں یہ ایک تو فرائض کے علاوہ نوافل کی پابندی کرنے والا ہو، نوافل کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ نماز تہجد کا اہتمام ہو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھنے والا ہو، 3-4 صفات بتلا لی، مختصر حضرت کا انتقال ہو گیا، بات جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی، لوگ میدان میں جمع ہونے لگے، میت کو لایا گیا، گرمی کی شدت ہے اور کڑاکے کی دھوپ ہے، لیکن ہر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کے حضرت کا جنازہ پڑھائے گا، اللہ کی مخلوق بے قرار پریشان کھڑی ہے، کوئی آگے بڑھ کے جنازہ کیوں نہیں پڑھاتا، حتیٰ کہ اس خادم نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ خدارا حضرت کی یہ وصیت تھی جس میں یہ صفات ہو میری نماز جنازہ پڑھائے، اگر ان صفات کا حامل کوئی شخص اس مجمع میں موجود ہے وہ اللہ کے مخلوق پہ رحم کرتے ہوئے آگے بڑھے، حضرت کا نماز جنازہ پڑھائے، جب یہ اعلان ہوا اب ہر بندہ دوسرے کے چہرے پہ نگاہیں جما کے کھڑا ہے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو فرائض کے علاوہ پوری زندگی نوافل کی پابندی، نماز تہجد کا اہتمام، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ کچھ دیر بعد کیا دیکھا، ایک شخص اپنے سر پہ رومال ڈالے سبوں کو چیرتا ہوا پیچھے سے آگے بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ میت کے پاس آیا، حضرت کے چہرے سے کفن ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، روتے ہوئے کہا حضرت آپ تو پردہ فرما گئے مگر میرے پردے کو فاش کر گئے، لوگ بندوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون سا شخص ہوگا، اتنے میں وہ قوم کی طرح مخاطب ہوا، کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ ساری کی ساری بات میرے میں موجود ہے، اگر اللہ کی مخلوق کی پریشانی کا خوف نہ ہوتا میں شاید اس کا اظہار نہ کرتا۔ لوگوں نے دیکھا وہ کوئی مسجد مدرسے میں وقت گزارنے والا یہ دنیاوی ضروریات سے فارغ انسان نہیں تھا، لوگوں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت کا حکمران شمس الدین التمش تھا۔ اللہ نے حضرت کی وجہ سے اس کو اتنی ذمہ داری کے باوجود ایسی خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ تو قطب الدین بختیار کاکی
فالتو اس پاس دو نہیں لگا بس کا چلنا